رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فراغ دستی سے پہلے اس چیز کو غنیمت جانو کہ تم تنگ دست ہو جاؤ۔ فراغ دست، آج اللہ نے خوشحالی عطا فرما رکھی، آج مالک کی طرف سے اتنا کرم ہے کہ خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مال کی ریل پیل ہے، تو اس دن سے پہلے اس کو غنیمت جانو کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تم آج تو یوں ہو کل یوں ہو جاؤ، اور ایسے ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ وقت آتے پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ بڑے امیر ترین لوگ تھے، ان کا چرچا تھا لوگوں کے اندر، ان کا جو ایک سٹیٹس تھا، اور پھر انہی لوگوں پر میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کو بھیک مانگتے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ جو ڈلتی چھاؤں، یہ دولت تو ڈلتی چھاؤں ہے، آج میرے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، پرسوں کسی کے پاس۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو فراغ دستی ہے اس کو اس سے پہلے غنیمت جانو کہ تم تنگ دست ہو جاؤ۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، 5 سے پہلے ان کو غنیمت کے بارے میں فرمایا۔ اب جو مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس چیز کا استقبال کرنے والے ہو؟ اور میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے تمہارا استقبال کون کرنے والا ہے؟ یہ بڑی خوشی کی بات، حضور بڑے مسکرا رہے ہیں، چہرے پر بڑی خوشی کے اظہار ہے، بڑے خوش ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ ہمارے حق میں کوئی قرآن کی آیت نازل ہونے والی ہے؟ حضور کیا ہمیں کسی کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، میرے صحابہ رمضان آنے والا۔ اور جب رمضان آ جاتا تو حضور کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لقد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگوں سنو تمہارے اندر رمضان آ گیا ہے، اور رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ میں نے شروع میں بات عرض کی نا، وہ یہی ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کی اہمیت نہیں نہ ہوتی، پھر وہ اس کی نظر میں وہ چیز کچھ بھی نہیں مانے رکھتی، وہ کہتا ہے کہ جی میری یہ ترجیحات میں نہیں ہے، یہ میری پریورٹی نہیں ہے، یہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی رمضان کی اہمیت اپنے اندر اجاگر کیجئے۔ ہماری 50 سال عمر ہوگی، 40 سال، 30 سال، 25 سال، جتنی بھی عمر ہوگی، رمضان ہر سال ہماری زندگی میں آیا اور ہر سال ہم نے اس رمضان کو گزارا، مگر اب جو رمضان آ رہا ہے ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ سن لیتے ہیں کہ اس رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ رمضان ہم نے گزارنا کیسے ہے۔ یہ رمضان یہ کچھ چھوٹی سی نعمت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا تو ان کو کبھی بھی رمضان ہی نہ عطا فرماتا، ان کو رمضان نہ عطا فرماتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہر رات بخشش کی جاتی ہے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی۔ اور پھر فرمایا جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے پورے رمضان میں 30 ڈیز میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، آخری رات سارے لوگوں کے برابر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور اس رات غفلت میں گزارتے ہیں، اکثر اس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اور ٹرینڈ بن گیا ہمارے معاشرہ، ہم ٹرینڈ فالوور ہیں۔ ہمارے معاشرہ جو ہے نا، ہمارا معاشرہ یہ ٹرینڈ فالوور ہے، یہ جس طرف بھیڑ چال جہاں چلے اور اسی طرف چل پڑے۔ اور ایک تو ٹرینڈ فالوور ہیں، دوسرا برانڈ کاشیس، یعنی برانڈڈ چیزیں جو ہیں وہ خریدنا، فلاں برانڈ، میں نے فلاں مولانا کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے کیونکہ وہ ایک برانڈ بن چکے ہیں، میں نے فلاں حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے کیونکہ ان کے فالوور اتنے ہیں، میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے کیونکہ وہ ایک برانڈڈ مسجد ہے، یعنی وہ اس کا ایک نام ہے۔ بس نام کی طرف نہ جاؤ، یہ بھیڑ چال کو چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا مزاج سمجھو، دین کا مزاج کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتوں والے صحابی ہیں، بڑا سفر کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کے لیے۔ کبھی کسی پادری کے پاس، یہ ایک چودھری کے بیٹے تھے حضرت سلیمان فارسی، اور آپ جب اپنی زمینوں کی طرف جایا کرتے تو رستے میں ایک راہب بیٹھا ہوتا، عیسائی راہب، عیسائیت اس وقت سچا دین تھا، عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ راہب کے پاس بیٹھتے، اس کی باتیں اچھی لگتی، تورات کی باتیں سنتے اور پھر انجیل کی باتیں سنتے، پھر چلے جاتے، پھر اسی طرح کبھی وقت گزارتے۔ تو ان کو جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند آتا۔
باپ بڑا ناراض ہوتا کہ یہ راستے میں کس کے پاس بیٹھتا ہے. تو اس طرح وہ باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیے گئے اور ایک پادری کے پاس رہے. پھر اس کا انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگا اچھا اگر اہل حق کے پاس جانا ہے تو میرے بعد فلاں شخص زندہ ہوگا، اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں آگے کسی حق والے بندے کے پاس لے جائے گا. یوں چلتے چلتے کئی ایک پادریوں کے پاس ہوتے ہوئے ایک وقت آیا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ اب میرے بعد حق پہ کوئی شخص نہیں ہوگا، اب ایسا کرو کہ فلاں زمین ہے، فلاں علاقہ ہے جہاں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ان کھجوروں والے علاقے میں چلے جاؤ، اللہ کے آخری نبی وہیں پہ تشریف لائیں گے، وہیں پہ تشریف لائیں گے. وہاں گئے، کسی یہودی نے پکڑ لیا، غلام بنا لیا، اس کی کھجوروں کے باغ کو پانی دیتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت سلمان فارسی کے کانوں نے سنا طلع البدر علینا وجبت شکر علینا، یہ صدائیں جب سنی نا تو حضرت سلمان فارسی نے کھجور سے اترنے کی بھی دیر نہیں لگائی. کہتے اترتے اترتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا روح نہ نکل جائے اور میں نبی آخر الزمان کی زیارت سے محروم رہوں، جن کی وجہ سے میں نے اتنی زندگی گزاری، اتنے لوگوں کی غلامیاں کی ہیں. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ درے جانان. تو کہتے ہیں میں وہ چھلانگ لگا کے اتر گئے حضرت سلمان فارسی. ان کی ایک باقاعدہ ان کے بارے میں انشاءاللہ میں جب صحابہ کا ذکر ہوگا وہ عرض کروں گا. حضرت سلمان فارسی آپ روایت کرتے ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب، اس میں یہ 3000 سم تھنگ حدیث پاک کا نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. کیا خطبہ تھا؟ خطبہ استقبال رمضان، کہ رمضان آ رہا ہے، اس کو گزارنا کیسے ہے، رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، رمضان آ رہا ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہے، رمضان آ رہا ہے تو میرے صحابہ تمہاری زندگی کا سکیجول کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کے نظام الاوقات کیا ہونا چاہیے، تمہارا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ رمضان کی اہمیت بھی بتائی. میرے رسول اللہ فرماتے ہیں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی ہر ساتھ اپنے اندر عظمتیں لیے ہوئے ہے. اور پھر اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. 1000 مہینے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر لیلۃ القدر. اب جب لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے تو حقیقت بات ہے عشق مصطفیٰ اور بڑھ جاتا ہے. وہ کیسے؟ میرے نبی کریم کو کتنا پیار تھا ہم سے، اپنی امت سے کتنا ہی پیار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، رمضان کا پورا مہینہ. کیوں اعتکاف کیا؟ میرے اور آپ کے لیے اعتکاف کیا. کیوں؟ کیا تھا؟ پورے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا تھا. لیلۃ القدر تلاش کر کے اپنے امتیوں کو بتانا تھا لوگوں سنو میں نے تلاش کر لی ہے، اس رات میں لیلۃ القدر، میرے امتیوں اس رات قیام کر لینا. تو پورا مہینہ اعتکاف کیا. پورا مہینہ اعتکاف کرنے کے بعد جب پہلا عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر نہیں ملی، درمیانہ عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر نہیں ملی، آخری عشرہ اعتکاف کیا تو لیلۃ القدر کا پتہ چل گیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتانا کہ طاق راتوں میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے. کثیر علماء نے لکھا کہ وہ 27ویں رات ہے، مگر یہ جو طاق راتیں وہ ساری کی ساری راتیں یہ لیلۃ القدر کی راتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں ارشاد فرماتے، میرے آقا فرماتے ہیں سنو لوگو، اس رمضان میں تم نے دوسروں کے روزے کو افطار کروانا ہے. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق میں اضافے فرما دیتا ہے، رزق زیادہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کی سیلری ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے مگر اللہ رزق میں برکتیں اتنی عطا فرما دیتا ہے رمضان میں. پھر حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے. 3 انعامات. ایک انعام اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا اس کی گردن جہنم کی آگ سے بری کر دی جاتی ہے. اور تیسرا انعام جو اس شخص کو ملتا ہے وہ یہ کہ جتنا اجر اس روزے دار کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر اس روزہ افطار کرنے والے کو ملے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ لوگوں کے روزے کھلوائیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے. حضور نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ پلا کے روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا. تو یہ رمضان المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطبے میں فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں اس کے دنوں کا روزہ اور رات کا قیام
روزے کو فرض کر دیا گیا ہے اور قیام کو اللہ نے ضروری اختیار فرمایا ہے، ضروری ارشاد فرمایا، رات کا قیام ضروری ہے اور جو صیام ہے، جو روزہ ہے وہ فرض کر دیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے خادم کا، اپنے پاس کام کرنے والے ملازم کی ملازمت کی ڈیوریشن کو کم کر دیتا ہے، ملازمت کے اوقات کو کم کر دیتا ہے، مزدور سے مزدوری کم لیتا ہے رمضان کے دنوں میں مزدور سے مزدوری کم لیتا ہے اور کام کرنے والے ملازم کی ملازمت کے اوقات میں کمی کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان سا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، جنت میں جانا کتنا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے، حقیقت بات ہے، جنت میں جانا بڑا آسان، مالک نے حبیب کے صدقے اس امت کے لیے جنت کا داخلہ بڑا آسان رکھا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ مزدور کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دینی ہے، مزدور سے تھوڑی مزدوری کرانی۔ یہ مزدور کا معاملہ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، یہ مزدور کا معاملہ۔ دیکھیں نا، کسی نے پوچھا نا کہ جی میں اپنے ابا جی کی تعظیم کوئی نہیں کرتا، تو پوچھا گیا جی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی ابا جی نماز نہیں پڑھتے۔ تو جب پوچھا کہ بھئی نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے؟ تو کہتے جی قرآن پاک میں تو آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو عزت والے ہیں وہ تو تقوی والے ہیں۔ تو جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ تقوی والا تو نہ ہوا، اس کی عزت تو نہ ہوئی۔ تو پھر میں اپنے ابا جی کی عزت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ تقوی والے نہیں ہیں، میں تو صرف تقوی والوں کی عزت کرتا ہوں۔ تو پھر استاد صاحب نے فرمایا قرآن پاک میں صرف یہی نہیں آتا ہے، قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بھی تو قرآن نہیں فرمایا، نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا نہ کرنا، یہ تیرے والد کا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تیرا تو وہ باپ ہے نا، تیرے پر تو اس کی اطاعت واجب ہے، تیرے اوپر تو اس کا حکم ماننا فرض ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کرنا تجھ پر تو ضروری ہے۔ اسی طرح مزدور نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، مزدور روزے دار ہے یا غیر روزے دار ہے، بھائی مزدور تو ہے نا، حکم میں اس آیت اس حدیث پر تو ہم نے عمل تو کرنا ہے نا۔ تو آپ کو چاہیے جن لوگوں کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، جن کے پاس لوگ فیکٹری مالک ہیں، جو دکانوں کے مالک ہیں، مزدور رکھے ہوئے ہیں، جو ملازم ہیں، رمضان میں ان کے اوقات کار میں ریلیکسیشن لائیں، ان سے کم مزدوری لیں اور اس حدیث پاک سے ملنے والا جو اجر ہے اس کے مصداق بنے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور میں نے خواب میں ایک بڑا عجیب سا معاملہ دیکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ؟ کہنے لگے حضور ایک مرتبہ بڑی دور کے علاقے سے 2 لوگ آئے تھے آپ کے پاس، وہ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے، ان دونوں میں سے ایک شخص بڑا محنتی شخص تھا، بڑی محنت کرتا تھا، وہ شخص جہاد پہ بھی گیا اور جہاد میں شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص جو تھا اس کے 1 سال بعد طبعی طور پر فوت ہوا، وہ شہید نہیں ہوا بلکہ طبعاً اس کو موت آئی ہے۔ اب میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، وہ دونوں لوگ بھی جنت کے دروازے کے سامنے ہیں، جنت کے اندر سے ایک شخص آتا ہے، وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، اس کو پہلے جنت میں لے گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آیا تو جو شہید ہوا تھا، جو پہلے فوت ہوا تھا، اس کو لے گیا، اور پھر بعد میں میری طرف آیا اور کہنے لگا ابھی تیرا وقت نہیں آیا تو واپس چلا جا۔ حضور مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں کس بات کی سمجھ نہیں آئی اس میں؟ تو کہنے لگے حضور وہ تو شہید ہو گیا تھا، اس نے تو اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا، اس کو جنت میں بعد میں لے کر گئے، جو بعد میں 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ بس اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو زندہ رہا تھا اس نے زندگی میں رمضان بھی تو پایا تھا نا، اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا، اس نے زندگی میں رمضان کے روزے رکھے تھے، اس نے اپنے رب کو سجدے کر کر کے منایا تھا، تو پھر اللہ نے اس کے رمضان کا جو ہے اس کو اجر تو عطا فرمانا تھا۔ وہ شہید ہو کے چلا گیا مگر اس نے آنے والے وقت میں 1 سال جو عبادات کی ہیں، جو رمضان کی عظمت کو دیکھا ہے، جو رمضان کی تعظیم کی ہے، جو رمضان میں عبادات کر کے رب کو راضی کیا ہے، تو پھر اللہ اتنا راضی ہوا کہ اس کو پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ اور دیکھیں
اب اس پہ بھی دیکھیں 2 ماہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رمضان سے ملنے کی، رجب میں کہنا شروع کر دیتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب بھی آسانی سے گزر جائے، یا اللہ شعبان بھی جلدی جلدی گزر جائے آسانی کے ساتھ، پھر ہم رمضان سے مل جائیں، پھر رمضان کے ساتھ مل جائیں۔ اور سنیں صحابہ اکرام کا یہ معمول ہوتا تھا، دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ یہ حضور کی زندگی کا معمول، صحابہ کی زندگی کا معمول یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کوئی عام چیز نہیں ہے، رمضان کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے جو اس امت کو ملنے والی ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم سارے تندرست بھی ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت جو حضور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی پہلی رات امت کو بخش دیا جاتا ہے، ہم وہ سعادت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان کے ساتھ ملائے، ہمیں بھی رمضان کی وہ برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے یہ جو آخری بات میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے، وہ آخری بات یہ جب یہ آیت مبارکہ پر غور کرتے ہیں ہم لوگ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اب اس سے مراد ہمیں بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نام بھی بتاتا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے تو کیا ہم نے روزے نہیں رکھنے تھے؟ روزے تو رکھنے ہی تھے، مگر ہمیں بتایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس کے پیچھے علماء نے بڑی خوبصورت حکمت عطا فرمائی ہے، بڑی خوبصورت حکمت جو ہے، روزہ گرچہ بڑی سخت عبادت ہے، سارا دن آپ نے کچھ بھی نہیں پینا، کچھ بھی نہیں کھانا، آپ نے سارا دن جو ہے وہ بھوکے رہنا ہے، ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پینا۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں روزے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو روزوں کا پتہ ہی نہیں، غیر مسلم، میں ایک عرصہ غیر مسلموں کے ملک میں رہا، غیر مسلم لوگوں سے میل جول بھی ہوتا، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا رمضان چل رہا ہے تو یو ڈونٹ ایون ون ڈراپ آف واٹر، کیا آپ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے؟ تو ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم رمضان میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے۔ تو وہ کہتے آپ تو مر جاؤ گے۔ میں نے کہا میری عمر 30 سال ہو گئی، ابھی تک تو نہیں مرا، 14 سال کا تھا جب سے روزے رکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا، اور بڑی کٹھن عبادت۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس امت کو یہ رمضان عطا فرمانا تھا، اور جو رمضان جو روزوں کی کیفیت ہمیں ملی ہے ایسی کیفیت پہلی کسی امت کو نہیں ملی تھی۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ روزہ اس وقت رکھتے تھے جب رات کو جب غروب سے لے کر غروب تک، یعنی سورج غروب ہوتا تو روزہ کھولتے اور اگلا روزہ رکھ لیتے، یعنی غروب سے لے کر غروب تک ان کا روزہ یوں ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں سحری کی بھی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو سحری کی نعمت عطا فرمائی، اب اس میں یہ ہے علماء نے لکھا کہ پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا تاکہ جب میرے محبوب کی امت آئے اور میں کہوں تم پر روزہ فرض ہے تو پھر وہ پیچھے والے لوگوں کی طرف دیکھیں تو کہ ہاں ان پہ بھی فرض تھا، چلو ٹھیک ہے ہم بھی رکھ لیتے ہیں، میرے محبوب کی امت پر یہ وزن بھاری محسوس نہ ہو، کہیں وہ محسوس بھاری نہ کر جائے اور کہیں کہ اتنا بھاری وزن، بلکہ وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو موسیٰ کی بھی قوم روزے رکھ رہی ہے، عیسیٰ کی بھی قوم روزے رکھ رہی ہے، نوح کی بھی قوم روزے رکھ رہی ہے علیہم السلام، تو پھر یہ امت محمدیہ بھی خوشی خوشی کے ساتھ روزہ رکھ لیا کرے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے تھے کہ ہم پر فرض کیے جانے ہیں، اس وجہ سے۔ پھر دوسری بات، اللہ نے جو سحری کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم سحری کے وقت اٹھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں بڑی پسند ہیں، ایک اس مرغ کی آواز جو صبح صبح اٹھ کے لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کی آواز، اور تیسری آواز جو صبح فجر سے پہلے آہ زاری کرتا ہے، اللہ کے حضور آنسو گراتا ہے اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو رسول اللہ کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا حضرت عمر کے بیٹے نا عبداللہ بڑا اچھا ہے، مگر میرا دل کرتا ہے وہ تہجد بھی پکا پڑھنے والا ہو جائے، وہ تہجد بھی ادا کیا کرے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی دل کو لگنے والی عبادت ہے تہجد کی نماز۔ حضرت جنید بغدادی
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے پیرانے پیر، آپ کے بھی پیروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا وفات کے بعد کہ حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے بڑا علمی کام کیا ہے، بڑے میں نے تبلیغیں کی ہیں، بڑے مجاہدات کیے ہیں، مگر میری بخشش کا ذریعہ کیا بنا کہ میں ایک دن رات کو اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، وہ رونا ہی اللہ کو پسند آ گیا اور میری بخشش ہو گئی۔ تو رمضان میں وہ موقع سحری کی صورت میں ہمیں ملے گا۔ رمضان کی آمد بڑی باتیں ہیں، رمضان کیسے گزارنا ہے اس پہ بڑی گفتگو ہے، ہمارے پاس وقت تھوڑا۔ اللہ ہمیں اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت والا رمضان بنا دے، اللہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے اس رمضان میں، اور یہ رمضان ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس رمضان کو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔